اب ہم ایمان کا 5th پلر دیکھیں گے، آخری دن پر ایمان۔ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، اور پھر میدان حشر میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اور وہاں سب کو حساب دینا ہوگا۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے دل میں۔ مسلمان اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا شروع ہو جائے گی، جسے آخرت کہتے ہیں۔ وہاں حساب کتاب ہوگا، جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی اس کو سزا دی جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک سے انڈیویجولی حساب لیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اس بات کا ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ عمر کہاں گزاری؟ کیا کیا تم نے؟ اپنا وقت کہاں لگایا؟ تمہیں اللہ نے اتنا وقت دیا تھا، وہ تم نے کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ان سب کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے دی تھیں ان سب کا حساب ہوگا۔ ایک ایک نعمت، وقت، صلاحیتیں، آپ کو عقل دی ہے، اگر آپ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کہاں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے دی تھی اس کا آپ نے کیا صحیح استعمال کیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ نعمتیں پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جن لوگوں نے نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری تھی اور اچھے عمل کیے، دوسروں کی مدد کی تھی، ان کو وہاں پر اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور جنت میں ان کا مقام ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے برے کام کیے، اللہ کے احکام کو نہ مانا، ان کو وہاں پر رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ کچھ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، سب پر ایمان رکھ لیتے ہیں لیکن آخرت پر ان کو یقین نہیں ہوتا۔ وہ اس میں شک میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت آئے گی کیا یا نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت کا دن اور حساب کتاب نہیں ہونے والا، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم اس معاملے میں کیسے کوتاہی ہوئے، یعنی کیوں ہم نے اس کو کیوں یقین نہیں کیا۔ ان کو اس دن افسوس ہوگا جو اس کو نہیں مانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کون فرشتے آتے ہیں اس ٹائم؟ منکر نکیر۔ اور کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے آپ کا دین کیا ہے، کس دین پر تھے آپ۔ پہلا اللہ، دوسرا اسلام۔ اگر ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، اس پر عمل کیا ہوتا ہے تو ہی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ورنہ ہمارے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا۔ تیسرا، اور یہ جو آدمی آپ کی طرف بھیجے گئے تھے نبی، یہ کون ہیں؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے یہ کون ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ کی لائف ہسٹری ہمیں پتہ ہوگی، آپ کی سیرت پتہ ہوگی، آپ کی حدیثیں ہمیں پتہ ہوں گی، قرآن ہمیں پتہ ہوگا، تو ہی ہم یہ سوالوں کے جواب دے پائیں گے۔ اس لیے علم حاصل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہی ہم یہ سوالوں کے جواب دے پائیں گے۔ اگر ان سوالات کے جواب صحیح دیے گئے تو وہ انسان کامیاب ہوگا اور اسے جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ لیکن اس شخص نے جوابات غلط دیے
تو اس کی سزا شروع ہو جائے گی، قبر سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام جنوں اور انسانوں کو بدلے کے دن جمع کرے گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جو ہمارا فائنل ایگزام ہوتا ہے ویسا ہوگا، جب رزلٹ ملنے والا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے، اور وہ دن نتیجے کا دن ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوگا۔ ہائے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کیا سوالات کریں گے تاکہ ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹوں کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ اپنے رب کو یہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیں۔ قیامت کے دن یہ 5 سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ زندگی کے بارے میں، زندگی کیسی گزری، یعنی عمر تم نے کہاں گزاری؟ کیا پورا وقت تم نے دنیا کی پڑھائی میں لگا دیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اچھا گھر بنانے کے لیے کیا اس میں لگایا، یا اللہ کے دین حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے کوئی کام کیا؟ اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا؟ کیا کام کیا جب جوان تھے؟ کیا پورے ٹائم موویز دیکھیں؟ کیا پورے ٹائم فرینڈز کے ساتھ گھومیں؟ یا اللہ کا ذکر کیا، قرآن مجید پڑھا، اسے لوگوں تک پہنچایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ حلال مال کمایا یا حرام مال کمایا؟ اس کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا۔ پھر مال کہاں خرچ کیا؟ صرف اپنے ہی اوپر خرچ کیا کہ میرے غریب بندوں پر بھی خرچ کیا؟ یہ سب پوچھا جائے گا۔ پھر جو علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ یعنی اگر دنیا کا علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کیا تو کتنا عمل کیا؟ یہ سب سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اب اگر انسان نے یہ سوالات کے صحیح جوابات دے دیے، دیکھیے پہلے قبر میں سوال ہوں گے 3، وہ الگ، پھر قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ اگر انسان نے یہ سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا اور اسے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن اگر وہ سوالات کے جواب نہیں دے سکا تو ناکام قرار پائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلا سوال اس دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے نمازیں پوری پڑھی یا نہیں، کیونکہ یہ کمپلسری عبادت ہے نا، اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہم کوئی نماز چھوڑ سکتے ہو، نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جو اس میں کامیاب رہا اس کا باقی حساب آسان رہے گا، اور جو اس میں ناکام رہا تو باقی حساب بھی مشکل ہو جائے گا۔ جس کے پاس نمازیں کم ہوں گی تو اس کا باقی حساب بھی بہت مشکل ہوگا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ کوئی 5 نشانیاں لکھیے۔ قیامت آنے سے پہلے 5 نشانیاں ایسی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس میں سے آپ کو صرف 5 لکھنی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ہم سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے سکے گا۔ وہ سوالات یہاں لکھیے، آپ کو لکھنا ہے بک میں۔ آخرت کے مین اسٹیجز کیا کیا ہوں گے آخرت کے دن؟ سب سے پہلے اعمال نامہ۔ سب سے پہلے تو پورے انسانوں کو 2 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا، ایک سیدھے ہاتھ والے ہوں گے اور ایک الٹے ہاتھ والے ہوں گے۔ سیدھے ہاتھ والے وہ ہوں گے جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے، اور الٹے ہاتھ والے وہ ہوں گے جو شیطان کے ساتھ آئے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اے انسان، تو دھیرے دھیرے اپنی رب کی طرف چلتا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کے نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں دیے گئے اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، اور وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ تو کچھ لوگوں کو جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے ان کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو الٹے ہاتھ والے ہوں گے جو دوسرے گروپ کی شیطان کے گروپ کے ہوں گے
ان کو ان کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو دکھائیں گے، لیکن جن کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب وہ ان کی نیکیاں بہت کم ہوں گی اور انہوں نے برے کام زیادہ کیے ہوں گے، تو پھر وہ موت کے لیے پکاریں گے لیکن پھر وہاں موت نہیں ہوگی اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا ہوگا۔ میزان، اب میزان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ایک اس میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، ایک اس میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ تو جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی اس کو دیکھ لیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی یعنی برے کام کیے ہوں گے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی پوری زندگی میں، وہ سمجھے آپ کے آس پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پوری آپ کی زندگی کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ پوری ریکارڈنگ آپ کو دکھائی جائے گی۔ تو بندہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی پوری میری زندگی ریکارڈڈ ہے۔ گواہی، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ اب جیسے کچھ لوگ ہوں گے وہ وہاں جا کے ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے یہ سب کام کیے تھے، یہ غلط کام کیے تھے؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں کیے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے تھے، کیا ان کے اعمال تھے، وہ سب ان کے جو جسم کے حصے وہ بولیں گے، وہ بولنے لگیں گے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کو ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ ہمارا جو جسم کے حصے وہ خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، وہ اپنی جلد سے کہیں گے، یعنی اسکن جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں اس نے یہ غلط کام کیا تھا۔ تو وہ اپنی اسکن سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دے گی ہمیں اسی رب نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ بندہ کہے گا اسکن سے، اپنے جسم کی اسکن سے کہے گا میں تو تمہیں آگ سے بچا رہا تھا، پھر تم نے میرے ہی خلاف گواہی دی۔ تو وہ اسکن بولے گی کہ ہمیں اسی رب نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو، یعنی مجھے کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، تو میں رب کو کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں، ایسا کہے گی اسکن، اور بندے کے خلاف ہی گواہی دے گی۔ اب صراط کیا ہوگا؟ صراط ہوگا، راستہ ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور یہ راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہ ایک پل ہے جہاں بہت اندھیرا ہے، وہ ایک بال سے بھی کم چوڑا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ پل صراط ہے، پل بنا ہوا ہوگا، صراط یعنی راستہ جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور بہت ہی مطلب بہت پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز، اور لوگ اس پہ چلتے جائیں گے اور نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے، اور جو اس کو پار کر لے گا پھر وہ جنت میں جائے گا۔